کا مکتب جو ہے نا صبح 4 بجے سے چلتا ہے. جو بچے حفظ کے ہیں صبح 4 بجے آ جاتے ہیں، چاہے گرمی ہو سردی ہو. سمجھ گئے؟ جماعت بھی جاتی ہے نا تو جماعت کو امام صاحب پہلے ہدایت دے دیتے ہیں، اگلی 2 صف چھوڑ کر جو ہے نا بستر پیچھے بچھاؤ، یا اگلی 2 صف تم میں چھوڑ دینا. پوچھے کیوں؟ کہ نہیں ہمارے بچے آ جاتے ہیں حفظ والے اور وہ قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں. کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند. آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے. جزاک اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد اور علماء دین ملت، بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ آپ سب کے یہاں پر جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے. کہنے والا خود محتاج ہے، اللہ کہنے والے کو بھی، سننے والے کو، سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں آپ سب یہاں پر جس مقاصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، یقیناً یہ بہت اہم مقاصد میں سے یہ ایک اہم مقصد ہے، اور اس کے بغیر انسان کی زندگی دو بھر ہے. یعنی انسان اس کے بغیر نہ دنیا میں صحیح معنوں میں زندگی بسر کر سکتا ہے، اور آخرت کی زندگی تو یقیناً جو ہے نا اس کے بغیر اس کی کامل نہیں ہو سکتی. اب یہ سب علماء کرام کا، حفاظ اور ائمہ مساجد کا یہ عملہ ہے. اور آپ حضرات کو اس وقت میں شاید صبح سے ہی آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں، اور ایک عظیم مقصد کو لے کر. اور ماشاءاللہ مولانا عبید اللہ صاحب اور کون تھے دوسرے، اور بھی کوئی استاذ ہے ماشاءاللہ. تو یہ بہرحال جو بھی ہے، اصل میں کوئی یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی نہیں ہم تم سے اعلیٰ ہیں، ہم تم سے افضل ہیں. یہ کوئی اس چیز کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی آپ حضرات کو اس کے لیے بلایا گیا ہے، اور نہ ہی میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں کہ بھائی میں آپ سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں یا اچھا جانتا ہوں. یہ تو صرف تبادلہ خیال ہے، اور جو ہے نا تکرار علم کی بنا پر، کیونکہ بعض مرتبہ بعض کو کچھ اگرچہ عمر چھوٹی ہوتی ہے، تجربات زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا، کچھ کے مشاہدات کی وجہ سے، اور کچھ ایسے صحبت یافتہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کوئی ایک چیز ہمیں مل جائے، اور جس کی وجہ سے خود ہماری ذات کو بھی اور ہمارے آنے والے مکتب کے طلباء کو بھی، اور صرف مکتب کے طلباء ہی کو نہیں بلکہ قوم و ملت کی نسلوں کو کوئی ایک اچھی چیز ہم سے مل جائے. ماشاءاللہ یہ آپ سبھی حضرات مسند امامت سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، ہے نا، اور ساتھ ساتھ میں مکتب سے بھی ہم سب جڑے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے.
مکتب کی ذمہ داری اور مکتب کی جو تعلیم ہے یہ سب سے اعلیٰ اور احسن جو ہے نا ذمہ داری ہے دوستو۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بخاری پڑھانا بہت آسان ہے لیکن الف با پڑھانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اگر انسان صرف اپنی نیت یہ کر لے ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، تو جتنا ثواب بخاری پڑھانے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب قاعدہ بغدادی پڑھانے والے کو ملے گا، نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو ملے گا۔ ایک بخاری پڑھانے والا بخاری تو پڑھا رہا ہے لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو لا حاصل۔ لیکن آپ نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، قاعدہ بغدادی پڑھا رہے ہیں اور آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے، خلوص للہیت کے لیے پڑھا رہے ہیں دوستو، تو آپ اس سے بہتر ہیں، ہے نا۔ آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے ہم سب بہتر جانتے ہیں نا، سارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر آج ان معصوم بچوں کی اور بچیوں کی ہے نا اور آنے والی ہماری نئی نسل کی فکر نہ کی گئی دوستو، تو یقیناً کل کو یہی ہماری اولاد ہمارے گھر میں پلے گی، بڑھے گی، لیکن دہریہ ہوگی، یہود و نصارہ بنے گی، ہے نا، مشرک بنے گی۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ اب جو آنے والا دور ہے، آنے والے جو حالات ہیں اور اس وقت کی جو یہ پالیسی چل رہی ہے تعلیمی نصاب کے اعتبار سے، اس سے پہلے انہوں نے رائٹ ٹو ایجوکیشن کا نصاب پاس کیا تھا۔ خیر اس وقت میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کابرین کو، اس وقت میں مسلم پرسنل لا کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد ولی رحمانی علیہ الرحمہ موجود تھے۔ انہوں نے انتھک کوشش کر کے پورے ملک کا دورہ کیا اور الحمدللہ ان کی کوششوں سے، کاوشوں سے اور سارے ہی ایمان والوں کی فکروں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو اس وقت میں ختم کروا دیا۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن جو تھا وہ بل پاس نہیں ہو پایا۔ اب جو اس وقت میں وہ تعلیمی بل آئے ہیں اور آنے والی جو وہ چیز ہے وہ کیا ہوگی سب سے دوستو، بہت ہم سب کے لیے رلانے والی وہ چیز ہے اور فکر مند کرنے والی چیز ہے۔ اب انہوں نے نئی تعلیمی پالیسی جو بنائی ہے کہ 3 سال سے لے کر 18 سال تک کا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بچی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو، سوائے اسکول کے کہیں اور نہیں جائے گا، سوائے اسکول کے کہیں اور نہیں جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے بچے نہیں جائیں گے، چاہے وہ جو بھی ہو، اس ملک کا رہنے والا ہر بچہ ہے نا، سوائے اسکول کے کہیں اور نہیں جائے گا۔ وہ بھی کتنی عمر؟ 3 سال، پہلے تو تھا 9 سال یا 10 سال کی عمر سے لے کر 18 سال کی عمر تک، تو کچھ نہ کچھ گنجائش باقی تھی اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہے نا، اس کے عقائد کی تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ ایک موقع تھا۔ لیکن اب 3 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور اب 3 سال کی عمر سے لے کر اگر 18 سال تک کا بچہ یا بچی اگر مکتب کی شکل نہ دیکھ سکا ہو، کسی مسجد میں نہیں آ سکا، یا کسی ایسے گھر میں جہاں مکتب کا نظام یا خود ماں کی گود اگر مکتب نہ مل سکی اس کو، تو آپ ہی فیصلہ کرو میرے علماء کرام، کیا اس بچے کا ایمان باقی رہے گا؟ اس کا عقیدہ محفوظ رہے گا؟ وہ تو پھر کیا بنے گا؟ ہم لاکھ کوشش کر لیں گے، لیکن چونکہ جو ان کو وہاں پر ان کی گھٹی میں جو پلایا جائے گا وہی بات ان کے ذہنوں میں، دماغوں میں بیٹھے گی نا۔ اب ان کو وہاں جو ہے نا اسکولوں میں، نرسریوں کے اندر جو ہے نا یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ بھائی اللہ ایک نہیں ہے، اللہ بہت ہے نا۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا اور یہ بات ابھی بھی چل رہی ہے، ایسا نہیں کہ یہ آج کی بات ہے، اس سے پہلے بھی جو ان کی کوششیں یہ ہو رہی ہے۔ اور وہ ان کی جو عیسائی مشرین اسکولیں ہیں، ان کی عیسائی مشرین اسکولوں کے اندر کیا ہوتا ہے، پڑھنے والے بچے کی ایک چیز گم کر دی طلباء کے ذریعے سے ہی۔ اب بچوں سے کہا جاتا ہے کہ چلو اپنے کلاس میں بیٹھ جاؤ، اللہ سے مانگو، تمہاری چیز گم ہو گئی نا، تمہارا پین، تمہاری وہی گم ہو گئی نا، اب تم اللہ سے مانگو۔ 102 مرتبہ 3 مرتبہ کہلوا جاتا ہے اس کو، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، ہے نا۔ اب جو ہے نا پھر
اس بچے سے کہا جاتا ہے کہ اچھا ایسا کرو، اب آنکھ بند کر لو اور صرف ایک مرتبہ کہو عیسیٰ مسیح میری چیز مجھے واپس دے دو، ہے نا؟ اور ریموٹ کہاں ہوتا ہے؟ ان ٹیچروں کے پاؤں میں، ہے نا؟ انہوں نے سسٹم بنا رکھا ہے ایسا، کلاس کے اندر ہے تو وہاں اوپر ہول رہتا ہے چھت کے اوپر ہی، اب وہ چیز بٹن جیسے یہاں دبی، جیسے بچے نے کہا عیسیٰ مسیح میری چیز مجھے واپس چاہیے، ہے نا، مجھے واپس کر دو، بٹن دبتے ہی فوراً وہ چیز آ جاتی ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں بچے کا عقیدہ کدھر جائے گا؟ بچے کا عقیدہ خدا پر جمے گا یا عیسیٰ مسیح پر جمے گا؟ کدھر ہوگا؟ اس کی ذہنیت کہاں جائے گی؟ عیسیٰ مسیح پر جائے گی، اس لیے کہ اس نے اللہ سے مانگا، اللہ سے نہیں ملی، اب یہ ان کی پالیسی ہے، اسکیم ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے بچوں کو آج سے نہیں، خیر القرون کے دور سے ہی کنورٹ کرنے کے لیے، ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے، ہے نا، اور عقائد کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کی پالیسیاں ان کی چل رہی ہے نا۔ لیکن یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر مشائخ کو دوستو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر علماء کرام اور خاص طور سے علماء دیوبند کے اندر ایسی دوربینی عطا فرمائی تھی کہ ہر موقع پر جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی تجزیہ اور اس کا علاج ڈھونڈتے رہے، اور اپنے آنے والی نئی نسلوں کی ایمان اور عقائد کی حفاظت کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اسباب اختیار کرتے رہے اور اس کا حل نکالتے رہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں سے تھوڑی سی غفلت برتی، اپنی نئی نسلوں سے تھوڑی سی اگر ہماری غفلت ہوئی اور ہم نے غفلت برتی، تو یقیناً میرے دوستو وہی حال اس ملک کا ہوگا جو اسپین کا ہوا، ہے نا۔ اسپین غرتبہ، ہے نا، قرطبہ اور غرناطہ کا کیا حال ہوا؟ جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، ہے نا، اور وہاں کی مسجدیں اور محراب اور وہاں کے جو مدارس اور تعلیم کا وہ چرچا تھا کہ پورا یورپ اس کانپتا تھا، متباہت حیران تھا۔ لیکن اسی غفلت اور سستی کی بنا پر کیا ہوا؟ آج وہاں پر مسجد میں اذان دینے والا کوئی نہیں ہے نا دوستو، یہی حال ہے نا۔ اور وہی ان کی پلاننگ ہے کہ جو حال اسپین قرطبہ غرناطہ کا ہوا، وہی ہم جو ہے رنگ اس ملک میں رچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جیسے اہل علم، آپ جیسے علماء، آپ جیسے ائمہ اور حفاظ فکر مند رہے تو انشاءاللہ وہ تاریخ تو یہاں پر دہرائی نہیں جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں کیا بن جائے؟ ہم اپنے اکابر کی کیا بن جائے؟ اپنے اکابر کا نمونہ بن جائے، اپنے اکابر کی نقل بن جائیں، اور ہم یہ عزم مصمم کر لیں، ہمیں چاہے یہ قوم ستائے، ہمیں چاہے یہ قوم عزت دے یا نہ دے، اس لیے کہ ہمارے اکابر کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ہمیں عزت ملے نہ ملے، ہمیں عزت کو اپنی نہیں دیکھنا ہے بلکہ اللہ کے دین کو دیکھنا ہے۔ ہمارے اکابر نے اسی چیز کا عزم مصمم کر لیا تھا کہ چاہے ہمیں دنیا بری کہے، بھلا کہے، اچھا کہے، برا کہے، کچھ بھی کہے، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے نا۔ بعض مرتبہ ہمارے ائمہ حضرات بھی، ہے نا، مادیت کی طرف مائل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ جو ہماری ضرورت کی، جہاں پر ہماری ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر ہماری ضرورت ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے سے حالات سے، ہے نا، گھبرا کر کے اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں پر کیا مادیت کا غلبہ ہوتا ہے نا جب ذہنوں میں، تو انسان جو ہے نا سہولت والی جگہ کو پسند کرتا ہے، سہولت والے، ہے نا، مقام کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ہمارے اکابر مشائخ سہولت والی کی جگہ کو نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ تو یہ دیکھا کرتے تھے کہ بھائی اس وقت میں امت کو میری کہاں ضرورت ہے، یا یہ کہ کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں پر امت پیاسی ہے، یا امت کو دین کی، علم کی، قرآن کی، حدیث کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے؟ مفتی اعظم ہے نا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم گزرے ہیں۔ ان کے والد صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب بجنور میں ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، ہے نا، اور بہت معمولی ان کی تنخواہ تھی، بہت معمولی۔
جب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ مفتی بن گئے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم بن گئے، حالانکہ جس زمانے میں وہ مظاہر سے فارغ ہو گئے تھے حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تبھی انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے نا اب اس عمر میں آپ کی جو ہے نا اب یہ بڑھاپا میں خدمت کا موقع ملے گا، اب آپ جو ہے نا مدرسے سے سبکدوشی حاصل کرو اور یہاں جاؤ اپنے وطن کے اندر۔ تو بیٹے کی بات پر، مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر ان کے والد محترم نے یہ کہا کہ محمود میں آ جاؤں گا لیکن میرے ذمہ بہت سارے لوگوں کا قرضہ باقی ہے۔ کیا کہا؟ میرے ذمہ بہت سارے لوگوں کا قرضہ باقی ہے، وہ کون دے گا؟ کہا اچھا آپ لسٹ بھیج دو کن کن کا قرضہ آپ کے ذمہ ہے، یہ بندہ آپ کا قرضہ ادا کر دے گا۔ وہ حضرت ٹالتے رہے کئی مرتبہ، پھر مفتی اعظم نے فرمایا بیٹے سے، والد صاحب سے کہ حضرت آپ وہ لسٹ آپ نے بھیجی نہیں، دی نہیں آپ نے اب تک، جن کے آپ مقروض ہیں آپ ان کے نام دے دو تاکہ میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں۔ اور قرضہ ورضہ تو تھا نہیں، صرف ایک بہانہ انہوں نے توریہ استعمال کیا تھا۔ پھر جب آخر میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابا جان آخر کیا بات ہے، آپ کو سال سے کئی سال ہو گئے کہتے اور آپ نے اب تک لسٹ بھی نہیں دی اور وہاں آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا میں اس لیے آنے کے لیے تیار نہ ہوں، یہ تو میرے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے، الحمدللہ ایک پیسہ بھی کسی کا میرے اوپر قرض نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے بہانہ کیا تھا تاکہ جو ہے نا یہ بات جو ہے نا مجھ سے ٹلتی رہے اور میں خدمت دین کرتا رہوں یہاں پر۔ اگر میں آج یہاں سے چلا جاؤں گا تو میں اپنے شیخ کو کیا جواب دوں گا اور میں اپنے شیخ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر میرے شیخ نے، میرے استاد نے کہہ دیا، ان کا نام میرے ابھی ذہن سے نکل گیا، مفتی اعظم کے والد صاحب کا، کہ فلاں تم کو ہم نے فلاں جگہ پر طے کیا تھا اور تم نے جو ہے نا مادیت کے غلبے میں آ کر گویا کہ تم نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی اور تم جو ہے نا سہولت والی جگہ پر آ گئے، یا کہ تم نے خدمت چھوڑ دی ابھی سے ہی، حالانکہ ابھی تمہاری عمر خدمت کرنے کی تھی، ہے نا، اسلام کی اشاعت کی تمہارے اندر ابھی تقویت تھی، قوت تھی، پھر بھی تم کیوں آ گئے؟ تو میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا اپنے شیخ کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ پھر جو ہے نا مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ کبھی پھر نہیں کہا کہ والد صاحب آپ چلو۔ تو لکھا ہے کہ پھر جو ہے نا ان کا انتقال بھی اسی مدرسے میں ہوا اور اسی مدرسے میں ان کی قبر بنی بجنور کے علاقے میں، ہے نا، مفتی اعظم مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں دوستوں۔ تو اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے نا اہل علم حضرات، ہے نا، بس ان چیز کی جو ہے نا انشاءاللہ ہم قسم کھا لیں اور ایک عہد و معاہدہ کر لیں کہ نہیں، حالات چاہے جیسے پر خطر آ جائیں، اگر ہمیں تنخواہ بھی نہیں ملے گی تو بھی انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اپنے قوم کی، ہے نا، اور قوم کی نسلوں کی، آنے والی پیڑھی کی، آنے والی اولادوں کی جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے نا خدمت جو ہے نا دل و جان سے کریں گے اور ہر اعتبار سے کریں گے۔ پھر یہ کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری آج محلے کے احباب نے، محلے کی ماؤں نے، محلے کے جو افراد نے، ذمہ داروں نے ہم پر جو ذمہ داری دی ہے، اور چونکہ یہ بچے قوم کی امانت ہمارے پاس میں ہے نا، اب جو وقت ہم نے اپنے ان بچوں کے لیے دے رکھا ہے، ایک تو سب سے پہلی بات یہی ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ جو وقت ہم نے اپنے بچوں کے لیے منتخب کیا ہے، وہ چاہے صبح کا ہو، دوپہر کا ہو، شام کا ہو، جو بھی آپ نے مشورے سے طے کیا ہے، 1.25 گھنٹے کی ترتیب، 1.5 گھنٹے کی ترتیب، ہے نا، جو بھی ہے، اس وقت میں آپ کو کما حق ہو وہ پورا کا پورا وقت جو ہے نا مکتب کے لیے فارغ کرنا چاہیے۔ اس وقت میں آپ کے لیے پھر یہ درست بھی نہیں ہے کہ آپ اس وقت میں جو ہے نا بیٹھے بیٹھے موبائل پر جو ہے نا گفتگو کرتے رہیں یا موبائل سے کھیلتے رہیں، اس لیے کہ ایک تو سب سے بڑا نقصان آپ کا یہ ہوگا کہ وہ طلبہ جب دیکھیں گے کہ میرے استاذ ہی موبائل میں مشغول ہیں، تو ان طلبہ کے اندر جو ہے نا، ان طلبہ کے دلوں کے اندر آپ کی عظمت اور آپ کا وقار ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ بچے بھی موبائل کے عادی بنیں گے۔ پھر یہ کہ وہ اس وقت میں جب آپ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ اس امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ امانت میں خیانت ہوگی، اس لیے کہ وہ پورا وقت آپ کا مکتب کے لیے طے ہے نا۔ ابھی پرسوں ہی ایک واقعہ پڑھتے پڑھتے مالیگاؤں سے ایک اخبار نکلتا ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ حافظ رحمت اللہ بول کے یو پی کے بزرگ تھے، انہوں نے انتقال کے وقت میں یہ وصیت کی کہ میں نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا، اور اپنے بچوں سے یہ کہا، اپنے اولادوں سے، کہ بھائی میں جہاں جس مکتب پڑھاتا تھا
اور جہاں میں امامت کرتا تھا تو میں نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا. تم کیا کرنا، اس کی تکمیل کے لیے 10,000 روپے کیا کر دینا، صدقہ کر دینا. 10,000 روپے کیا کرنا، صدقہ کر دینا. تو بچوں نے پوچھا کہ ابا جان ایسا کیوں، آپ کو تو ہم نے کبھی ادھر ادھر جھانکتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے، ادھر ادھر ہم نے کبھی جھانکتے ہوئے بھی نہیں دیکھا آپ کو، وہ دور تو موبائل کا تھا ہی نہیں، پھر آپ کیسے کہہ رہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا. تو کیا جواب دیا معلوم؟ کہا کہ اگر میں نے کسی کے سلام کا جواب بھی دے دیا ہوگا یا اس سے 2 بات کر لی ہوگی سلام کا جواب دینے کے بعد میں، تو وہ دو بات میں نے کی ہوگی وہ گویا کہ بچوں کا وقت تھا اور یہ میرے پاس میں امانت تھی. اگر اس 2 منٹ کا وقت جو میں نے ضائع کر دیا گفتگو کے اندر، اگر اللہ اس کا جواب دے گا مجھ سے تو میں کیا جواب دوں گا، ہے نا. ایسے گویا کہ ہمارے اکابر مشائخ گزرے ہیں. تو میری آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ ایک جو وقت ہے بچوں کا امانت ہے، اس امانت کے وقت میں جو ہے آپ بالکل موبائل بند رکھیں، ہے نا. پھر یہ کہ آنے والے بچوں کے ساتھ میں وہ معاملہ جو ہم اپنی اولادوں کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہیں. آج عیسائی مشینریاں دیکھو آپ سارے جہاں میں ترقی یافتہ ہے، ترقی پذیر ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اسکولوں میں، ان کی نرسریوں کے اندر، ہے نا، کیا ہے، چاکلیٹ، کیڈبری دے کر پڑھایا جاتا ہے. آج ہمارے مکتب میں بھی سب سے پہلے ڈنڈا آتا ہے نا. تو وہ عصائے موسیٰ کو دیکھ کر بچے بیچارے کیا کرتے ہیں؟ بھئی بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں نا. بچوں کو آپ جتنا پیار دیں گے نا وہ بچے اتنے قریب آئیں گے آپ کو. اور اگر آپ نے عصائے موسیٰ کا استعمال کیا ان کے ساتھ میں تو ہمارے مدارس بھی اسی لیے ناکامیاب ہے اس وقت میں، اور ہمارے مکاتب بھی ناکام ہے اسی لیے کہ ہمارا تصور کیا ہے، ضرب یضرب والا، ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ ڈنڈا رکھیں صرف اس کے لیے، تنبیہ کے لیے. بھئی بچے اگر شور شرابہ کرنے لگے ڈنڈا بجا دیں، بھئی بیٹے خاموش ہو جاؤ، بچے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب احترام کرو، آپ پڑھائی میں دھیان دو، شور شرابہ مت کرو، گفتگو مت کرو، سبق یاد کر کے سناؤ. اس کے لیے آپ جو ہے نا ڈنڈے کا استعمال رکھیں وہاں پر. لیکن ڈنڈے کا استعمال اس بچے کی پیٹھ پر نہیں، اس بچے کی جو ہے نا ہاتھ، اس بچے کے گردن پر نہیں، اس بچے کے بلکہ ہاتھوں پر بھی نہیں. حضرت تھانوی علیہ رحمت تو فرماتے ہیں اگر کوئی استاد ڈنڈے کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ استاد کامل نہیں ہے، وہ استاد ناقص ہے نا. وہ استاد ناقص ہے، کامل نہیں ہے. کیا مطلب کامل نہیں؟ اسلام مطلب ہے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. کامل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ان طلباء پر جو ہے نا کنٹرول نہیں کر سکے اور اس بارے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے. اس معنی کا جو ہے نا وہ ناکامیاب ہے. تو ایک تو اس چیز کا خیال. پھر تیسری چیز استقامت اور پابندی. تیسری چیز کیا؟ پابندی طلباء کے ساتھ میں یہ ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز آپ اپنی جو ہے نا مکتب کے لائن سے، جس مسجد میں آپ امام ہیں اس مسجد میں آپ ایسے جو آپ کی ٹرسٹی ہے، کمیٹی ہے، اس کے علاوہ بھی مسجد آپ 6 افراد کی کم سے کم جو ہے نا کیا کریں، ایک کمیٹی بنائیں مکتب کمیٹی کے نام سے. اس میں مسجد جماعت کے ساتھی کو لیں، جو معتدل قسم کے ایسے نوجوان ہیں ان کو بھی اس میں شریک کر لیں، تاکہ وہ آپ کے جو بچوں کا مکتب کا سالانہ جلسہ ہے اس اعتبار سے وہ پروگرام میں آپ کے تعاون کر سکے اور معاون بن سکے. بعض مرتبہ یہ مکتب کے اندر شکایت آتی ہے کہ بھئی استاد مارتے ہیں یا استاد وقت پر نہیں آتے، بہت ساری شکایت آتی رہتی ہے. تو ہم نے تو الحمدللہ ہمارے 17 شہر اور اطراف میں جتنے بھی مکاتب ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے ان کا ایسا نظام بنایا ہے کہ بھئی ہر مسجد کے اندر جو ہے نا جہاں پر بھی مکاتب چل رہے ہیں تو 6 افراد کی مکتب کمیٹی ہو ایسی. وہ صرف کس لیے ان کا سب سے جو ہے نا اہم کام ہوگا وہ نگرانی کریں گے. مکتب جب شروع ہو جاوے مکتب کے وقت میں آ کر کے وہ 6 ساتھی میں سے روزانہ ایک ساتھی بیٹھے، ہے نا. کتنا 1 گھنٹہ تو بیٹھنا ہے. تو پھر جو یہ غیر حاضری کی بات، بعض مرتبہ طلبہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، گھر جا کر آتے ہیں لے راستے میں کھیلنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک نہیں آتے. اب جو وہ بچے نہیں آئیں گے تو آپ اس کو کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی جو ساتھی ہمارے طے ہیں 6 ساتھی، ان کے پاس میں آپ یہ نام دے دیں، بھائی یہ طلبہ نہیں آئے، ہے نا، آپ ان کی جا کر ملاقات کر کے آؤ یا بلا کر کے لاؤ. اگر اس میں بھی نہیں ہو سکا تو پھر کیا کرو، آپ مسجد و جماعت میں جو ہے نا اس پرچے کو دے دو، ہے نا،
کہ بھائی یہ دیکھو مکان کس کے حلقے میں آتا ہے، یہ بچہ جو ہے نا 2 دن سے 3 دن سے غیر حاضر ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ بچہ نہیں آیا ہے، یہ طالب علم نہیں آیا، یہ طالبہ نہیں آئی، تو وہ مشربہ جماعت کے ساتھی یا جو وہ 6 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ اس بارے میں فکر مند رہیں گے، فکر کر لیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ تو ایک تیسری چیز کیا کہ پابندی ہے نا، ہماری غیر حاضری کم ہو، پابندی کے ساتھ میں انشاءاللہ جب ہم اپنے بچوں کو وقت دیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ کیا کریں گے، ذوق اور شوق سے آئیں گے۔ پھر یہ کہ آپ اپنے مکتب کو خود کفیل بنائیں، ہے نا۔ کیا ہوتا ہے خود کفیل نہ ہونے کی وجہ سے پڑھانے والے بھی خوش دلی کے ساتھ میں، جواب دہی کے ساتھ میں حاضر نہیں ہوتے، اور طلبہ بھی لاپرواہی کرتے ہیں، اور ان کے والدین بھی لاپرواہی کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر پھکٹ میں مل رہا، چلو گئے نہیں گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب آپ خود کفیل بنائیں گے اپنے مکتب کو تو پڑھنے والے کے دل میں بھی عظمت رہے گی اور والدین کے دل میں بھی عظمت رہے گی، اس کی اہمیت آئے گی، اور پھر وہ پابندی کے ساتھ میں آئیں گے، ہے نا۔ اور 5ویں چیز یہ کہ آپ جو ہے نا پیرنٹس میٹنگ لیا کرو، جیسے اسکول والے پیرنٹس میٹنگ لیتے ہیں نا، ایسے جو ہے نا مہینے میں ماہنامہ آپ جو ہے نا ایک جوڑ رکھو، کن کا، جتنے طلبہ آپ کے پاس میں آتے ہیں ان کے والدین کو بلا کر کے ایک ماہنامہ میٹنگ لو، مشورہ کرو، اور پھر اس کے بعد میں آپ ان بچے کی پوری تفصیل رکھو کہ بھائی آپ کے بچے جو ہے نا اس مہینے میں اتنے دن غیر حاضر تھے، اتنے دن حاضر تھے، آپ کے بچے کا اتنے دن جو ہے نا اس مہینے میں اتنا سبق ہوا ہے، اتنی دعائیں ہوئی ہیں، اتنے کلمات ہوئے، جو بھی کچھ ہے وہ ساری تفصیل ان کے سامنے رکھو، اور بچوں کا آپ رجسٹر جو ہے کمپلسری رکھو، ہے نا۔ بچوں کا آپ کمپلسری رجسٹر رکھو، رجسٹر نہیں رکھیں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ بچے کتنے دن آئے نہیں آئے، کب آپ دھیان رکھیں گے، کتنے بچوں کو یاد رکھیں گے۔ تو حاضری بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی ہمارے مکتب کا بھی کیا ہو، ڈسپلن ہو، ہے نا۔ جب ڈسپلن ہوتا ہے نا تو آنے والے بچوں کے اندر بھی ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور دیکھنے والوں کا بھی کیا نظریہ الحمدللہ اچھا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ تو جو ہے نا ان کے مکاتب کے اندر ان کو کچھ سکھایا جاتا ہے، کچھ پلایا جاتا ہے، کچھ پڑھایا جاتا ہے، کچھ بتایا جاتا ہے، کچھ بنایا جاتا ہے۔ ہمارا ایک تعلقہ ہے فلٹن، ستارہ ضلع میں، اس کے قریب کا ایک زون ہے، ایک سینٹر ہے ناتا پوتا، اس کا نام ہے بستی کا، آشو ایک سینٹر ہے، آشو سینٹر کے اندر مکتب چلتا ہے، اور ایک ہی استاد ہیں، آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ یہاں سے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، بہار کے ہیں بیچارے قاری صاحب، وہ 8 سال ہو گئے ان کو وہاں پر، ان کی اہلیہ بھی عالمہ ہیں، وہ خود بھی عالم ہے اور قاری ہے ماشاءاللہ، دارالعلوم دیوبند سے فارغ بھی ہیں، اتنا مضبوط مکتب چلاتے ہیں، آپ کو تصور نہیں ہوگا، لیکن بھی وہاں کا مکتب بند نہیں تھا، اور نہ ہی مسجد بند تھی، 5 وقتہ نماز ہو رہی تھی، تراویح بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور انہیں میں مولانا 2 بچی حافظ قرآن ہوئی، لڑکی، اور عمر بھی کتنی، ایک بچی کی عمر 11 سال کی، ایک بچی کی عمر 13 سال کی، اور دونوں بچے حافظ قرآن ہوئی، ہے نا۔ اس زمانے میں انہوں نے کیا کیے، چھوٹا سا پروگرام رکھ لیا، زیادہ بڑا تو نہیں کیے، اس لیے کہ حسین تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں نا، تو چھوٹا موٹا پروگرام جو ہے نا مسجد میں رکھے، مٹھائی بانٹ لیے، اور خاص لوگوں کو وہاں پر بلائے تھے، اور غیر لوگوں کو بلائے تھے۔ وہاں کا مکتب جو ہے نا صبح 4 بجے سے چلتا ہے، جو بچے حفظ کے ہیں صبح 4 بجے آ جاتے ہیں، چاہے گرمی ہو سردی ہو، سمجھ گئے۔ جماعت بھی جاتی ہے نا تو جماعت کو امام صاحب پہلے ہدایت دے دیتے ہیں، اگلی 2 صف چھوڑ کر جو ہے نا بستر پیچھے بچھاؤ، یا اگلی 2 صف تمہیں چھوڑ دینا، پوچھے کیوں، کہ نہیں ہمارے بچے آ جاتے ہیں حفظ والے، اور وہ قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ میں خود بھی تھا ابھی 4 مہینے جماعت میں، رمضان سے قبل میں بھی گیا، تو مجھ سے بھی امام صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب وہ ہمارے بچے صبح میں آ جائیں گے، اس لیے ساتھیوں کو ترغیب دیجیے کہ پیچھے بچھانے کے لیے بستر۔ میں اصل میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ وہاں کا مکتب اتنا ڈسپلن کے ساتھ میں ہے، ہر بچہ یونیفارم کے ساتھ، بیگیز، بغیر بیگ کے بھی، ہے نا، بغیر یونیفارم میں کوئی نہیں آتا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر ایک بچے کی مکھنی پر جو ہے نا مکتب کا اسٹیکر ہے نا، لوگو ہے اس کے اوپر، بچہ ہو یا بچی ہو، بچوں کی ٹوپی پر ہے، لڑکیوں کی مکھنی پر ہے، لوگو ڈلا ہوا مکتب کا۔ سب بچے آتے ہیں نا صبح کو وقت میں، ایسے لگتے ہیں جیسے کہ کبوتر جا رہے ہوں، سفید، ان کا یونیفارم سفید ہے ہمارے مکتبوں کا ماشاءاللہ۔ اچھا، بچے جب جاتے ہیں نا تو مسجد سے چل کر کے کم سے کم جو ہے نا
150 میٹر 200 میٹر تک بچے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں 3 راستے پھوٹتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر ایک سامنے، بالکل لائن ٹو لائن بچے جاتے ہیں، ایک لائن ادھر پھوٹ جاتی ہے، ایک لائن ادھر پھوٹتی ہے، ایک لائن جو ہے نا سیدھے جاتی ہے، جب تک کہ ان کا مکان نہیں آتا بچے لائن سے چلتے رہتے ہیں۔ یہ تربیت سب سے اہم دیکھی ہم نے وہاں پر، لائن ٹو لائن چلتے رہتے، ایک بچہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا آپ کو۔ اچھا وہاں سب سے بڑا کمال کیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے غیر ایمان والے بھائی بھی مسجد کے سامنے ہی مچھی بازار لگتا ہے، ہر مچھی کا بیپاری صبح میں آتے ہی جیسے ہی مچھی کی پہلی بہنی ہوگی پہلے امام صاحب کو لا کے دیتے ہیں، مولانا صاحب یہ ہمارے بچوں اپنے بچوں کے لیے ناشتے کے لیے رکھو۔ انہوں نے امام صاحب نے کیا کیا ہے، ایک کھاتا کھولے ہوئے ہیں، بینک سسٹم۔ وہ بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب الحمدللہ روزانہ ہمارے بچے کبھی جو ہے نا حلوہ پوری کھاتے ہیں، کبھی پوری بھاجی، کبھی وڑا پاؤ ہے نا، کبھی شیرہ، کبھی اپیٹ، اور آج بھی ہمارے بچوں کے نام سے جو ہے نا 7,000 روپے بینک میں ہیں۔ اچھا انہوں نے پھر کیا کیا ماشاءاللہ، کیٹیگری بنائے، جن بچوں کی مکتب میں آنے والوں کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوگی ان کو ماہنامہ اتنا انعام ملے گا، ماہنامہ انعام، اس پر نہیں، امتحان پر نہیں، جو غیر حاضر نہیں ہوں گے ان بچوں کو ان مکتب والے پیسے میں سے انعام ملے گا جن کی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوگی۔ اچھا جو امتحان میں فرسٹ نمبر آئے گا اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ انعام، سمجھ گیا نا، کیٹیگری بنایا انہوں نے ہر چیز کے اندر ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت اچھا نظام لگا اور ماشاءاللہ وہ پورا مکتب جو ہے نا ہمارے اس پورے علاقے کے لیے نمونہ بن گیا، اس لیے کہ مکتب کے اندر بچیاں، لڑکے بھی نہیں، لڑکیاں حافظ قرآن ہونا، تو 6 لڑکیاں ماشاءاللہ اس مکتب میں آج حافظ قرآن ہو گئی اور 2 لڑکے یعنی 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ تو یہ کہ مثالی مکتب ہے کہ نہیں ہے، مثالی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ مکتب میں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حافظ قرآن کہاں بنے، ماں کی گود میں بنے ہیں، ہے نا۔ خود فرماتے کہ اب امت کو وہ مائیں نہیں مل رہی ہیں جن ماؤں کی گود میں الیاس نے تفسیر ابن کثیر پڑھی، ہے نا، کشف الانوار کتاب پڑھی، اب تو وہ کتاب دیکھنے کو بھی نہیں ملتی ہے اور ان کی ماؤں نے ان کو یہ پڑھایا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو اگر ہم بھی ایسے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ آپ یہاں تو الحمدللہ پھر بھی ہمارا ملک اللہ کا فضل ہے، آپ اگر جاؤ بیرون وہاں کی کارگزاری سنیں گے نا تو کیسا مجاہدہ، کیسی قربانی وہ دے رہے ہیں۔ ابھی یہ اسپین کا افریقہ کا کچھ علاقہ ہے، وہاں پر بھی پابندی ایسی ہے کہ وہاں پر آپ برسر عام جو ہے مکتب نہیں پڑھا سکتے، مدرسہ نہیں چلا سکتے۔ تو وہاں کا نظام کیسا ہے، قبرستان میں قبر کھودی ہوئی ہے، قبرستان کے اندر قبر کھود کے رکھتے ہیں اور ایک شاگرد ایک استاذ جاتا ہے اس قبر میں بیٹھ جاتا ہے، اوپر سے اس کے اوپر ٹوپن رکھا جاتا ہے اور وہ بچے اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ان کو گرمی نہیں لگتی ہوگی یا سردی کے زمانے میں سردی نہیں لگتی ہوگی؟ لیکن یعنی یہ جو قرآن کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت کروا رہے ہیں اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر ایسے علماء اور اکابر اور اہل علم کو پیدا کر رکھا ہے کہ اپنا ہر چیز قربان کرنے کو تیار، لیکن اللہ کے دین کے مٹنے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں میرا اللہ کا دین مل جائے گا تو میرا کیا حق ادا ہوگا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں ذمہ داری سے سبکدوش تو نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے پوچھ لیا تو اتنا بڑا وہ مجاہدہ اختیار کر رہے ہیں، ہے نا، اور ایسی ایسی قربانیاں وہ دے رہے ہیں۔ ہم تو خریدنا نہیں کر سکتے لیکن بہرحال جتنا ہم سے کچھ ہو سکے اتنا تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جب ہم پیرنٹس میٹنگ لیں گے تو ان کے والدین کے سامنے جب ساری باتیں آئیں گی، ساری کارگزاریاں آئیں گی نا، تو ان کے والدین کو بھی لگے گا کہ بھئی ہمارے بچے کو کچھ تو بھی مل رہا ہے نا۔ اور جب ہم امت کے بچوں کو کچھ دیں گے تو پھر یہ امت بھی انشاءاللہ ہمیں دے گی نا، ہے نا۔ ہاں، اور پیرنٹس میٹنگ کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی اسکولوں میں ہے نا، کالجوں میں جو پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بھی پیرنٹس میٹنگ لینا چاہیے۔ اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو طلباء کی جو بھی کچھ کمی بیشیاں ہیں، بچے غیر حاضر ہو رہے ہیں، بچے اگر صاف صفائی کے ساتھ میں نہیں آتے، یونیفارم کے ساتھ میں نہیں آتے، تو ماں باپ کے سامنے آپ اس کی اہمیت دلا سکتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا غسل وغیرہ کرا کر صاف ستھرا کر کے پاؤڈر لگا کر یہ سارے جو ہے نا یونیفارم پہنا کر کے اس کو رکشے میں بھیجتے ہیں، حالانکہ رکشے والا پیسے بھی لیتا ہے نا، اور پھر اس بچے کے لیے آپ کا ٹیوشن کا انتظام بھی ہے، فلاح بھی ہے، پابندی کے ساتھ میں بھیجتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس بچے کی دنیاوی لائف اچھی بن جائے۔ لیکن اگر آپ ان پیرنٹس کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ کا بچہ یہاں آئے گا تو آپ کے بچے کی دنیاوی لائف بھی اچھی بنے گی انشاءاللہ اس تعلیم کے ذریعے سے، اور آخرت کی لائف بھی اچھی بنے گی انشاءاللہ اس تعلیم کے ذریعے سے۔ دونوں جہاں کی لائف اچھی بنے گی کہ نہیں؟ علم دین کے ذریعے سے دونوں جہاں کی لائف اچھی بنے گی، دنیا بھی
بھی انشاءاللہ اور اخروی بھی۔ تو جب یہ باتیں انشاءاللہ ان کے سامنے آئیں گی تو پھر اپنے وہ بچوں کو بھی اسی لائن سے بھیجنے کی فکر کریں گے۔ اب ہم پیرنٹس میٹنگ تو سالوں سال لیتے نہیں، اب وہ بچے کبھی گندے کپڑے میں بھی آ رہے ہیں، یونیفارم میں پہن لیا تو پہن لیا، ورنہ نہیں بھی پہنتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہے کہ ہم جو ہے نا اس چیز کا اہتمام کریں۔ پھر یہ کہ خاص طور سے جو ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں، چاہے وہ مسجد کے ٹرسٹی ہو یا مسجد وار جماعت ہو، یہ آج کا امور نہیں ہے مسجد وار جماعت کا، اس زمانے کا نہیں ہے، بلکہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی سے مکتب کا امور چلا ہوا آیا ہے۔ اب یہ کہ کام کرنے والے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور کہتے کہ بس ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام کو لے کر کے جب کہہ دیتے ہیں تو پھر سارے کام کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے کہ یہ دین ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ اس لیے میں بارہا کام کرنے والے ساتھیوں سے بھی معذرت کے ساتھ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، آپ یہی مت کہو، یہ مت کہو کہ یہی ایک کام ہے، یہ کہو کہ یہ بھی ایک کام ہے نا؟ دعوت کا کام یہ بھی ایک کام، مکتب کا کام یہ بھی ایک کام، خانقاہ کا کام یہ بھی ایک کام، مدرسے کا کام یہ بھی ایک کام، خدمت خلق کا کام یہ بھی ایک کام۔ دین کے جتنے شعبے ہیں سب شعبے دین کے ہیں نا، نبی نے تفریق نہیں کی ہے، نبی نے تقسیم نہیں کیا ہے کہ یہ کام ہمارا ہے وہ کام ان کا ہے، وہ نہیں۔ نبی کے جتنے نبوت کے شعبے ہیں دوستو، وہ سب شعبے دین کے شعبے ہیں اور وہ سب شعبے ہمارے شعبے ہیں۔ اگر ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہماری ذمہ داری مسجد کی حدود تک ہی ہے، نہیں، بلکہ مسجد میں آنے والی نمازوں کی خبر گیری، آنے والی نمازوں کے لیے انتظام انسلام، یہ ہماری ذمہ داری۔ مسجد کی جو ہے نا لائٹ کا، فین کا، پنکھوں کا ہے نا، اس کے کلر کا، امام صاحب کی تنخواہ کا، امام صاحب مؤذن صاحب کی جو ہے دیکھ ریکھ کا، یہ سارے کام ہمارے ذمے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ نہیں صرف ہمارا کام جو ہے نا بس بلیک بورڈ پر نام آنے کا ہے کہ متولی فلاں، چیئرمین فلاں، اس کا یہ نہیں۔ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور کل کو اللہ کے نزدیک جو ہے نا ان اللہ جو ہے نا سب سے بڑی پوچھ ذمہ داریوں کی ہوتی ہے اور ہوگی، سمجھ گیا نا؟ جو جتنا بڑا ہوگا اس کی اتنی بڑی ذمہ داری، اور جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اس حساب سے اس کا سوال بھی ہوگا، اس کی پوچھ بھی ہوگی۔ تو مسجد کے جتنے ذمہ دار ہیں ان کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں جو مکتب چلتا ہے اس مکتب میں کیا کمی بیشی ہے۔ بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے مسجد کے کنارے میں مکتب چل رہا ہے، نہ چٹائی صحیح معنوں میں ہے، نہ پنکھا ہے نہ صحیح جو ہے نا لائٹ کا انتظام ہے۔ اب امام صاحب بیچارے کہہ رہے ہیں، متولی صاحب کہتے ہیں ہاں کریں گے نا جی، ہاں کریں گے نا جی، ارے کب کرو گے؟ اور اپنی جیب سے کرو گے کہ آپ امت کے پیسے سوتے کرو گے نا اس کا انتظام؟ اس کو بھی کرنے کے لیے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ بھی بڑی کمی ہے ہمارے ذمہ داروں کی بھی، اس لیے ذمہ داروں کو بھی جوڑنا چاہیے، ہے نا؟ میں نے کہا نا کہ اس لیے یا تو مسجد جماعت کی جو نا 6 مسجد جماعت کے ساتھیوں میں سے اور معتدل جو ساتھی ہمارے ہیں ان میں سے ایسے 6 ساتھیوں کی مکتب کی رکنی کمیٹی بنائیں، اور پھر جو ہے ہمارے مسجد کے ٹرسٹی ہیں ان کی الگ سے جو ہے نا ان کا الگ سے مشورہ، خاص طور سے اس لائن سے۔ اب سالانہ جلسہ کرنا ہے، اب لوگ کیا کہتے ہیں جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی جلسہ اس لیے نہیں ہے کہ نام و نمود کے لیے، بلکہ جلسہ اس لیے ہے تاکہ وہ جو بچہ جو بھی کچھ پڑھا ہے اپنی توتلی زبانوں سے، اب وہ بچہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرے گا 10 لوگوں کے سامنے، تو اس بچے کی ہمت افزائی ہوگی، اور اس کو دیکھ کر کے ہمارے دوسرے بچوں کے اندر جو بچہ اب تک مکتب میں نہیں جا رہا ہے اس کو کیا ہوگا؟ ترغیب ملے گی، ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، تو وہ بھی انشاءاللہ تعلیم قرآن کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مکتب میں جانے کا شوقین بنے گا۔ اس کے لیے جلسہ ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب کو اپنی ناموری کے لیے جلسہ کرا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں ہے دوستو، ہے نا؟ اور پھر تعلیم قرآن پر آپ جتنا خرچ کریں گے وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اگر آپ تعلیم قرآن کے لیے 10 روپے بھی اپنے بچوں کو ہدیہ دے دیا یا جلسے میں بولتے وقت میں انعام دے دیا تو وہ آپ کا آخرت کا بینک بیلنس ہو گیا۔ بعض مطلب لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں تعلیم قرآن پر، بچے کا قرآن مکمل ہوا تو کیا ضرورت ہے دعوت کرنے کی، کیا ضرورت ہے جو نا کھانا کرنے کی، اور گیدرنگ میں کرے تو چلتا ہے نا؟ اسکول میں جو گیدرنگ ہوتی ہے، جو ڈانس ہوتے ہیں اس میں ہمارا بچہ ناچا تو چلتا ہے نا؟ وہاں کچھ بھی کرے تو چلتا ہے اور یہاں کرے تو نہیں چلتا۔ یہ آج ہمارا جو ہے نا نظریہ بن چکا ہے۔ نہیں، تعلیم قرآن پر تو آپ چاہے جتنا خرچ کریں گے دوستو کم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے صرف سورہ بقرہ مکمل کی تھی، پورے مدینے والوں کو کھانا کیا تھا۔ یہ انہوں نے غلط کیا نعوذ باللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کیا دوستو؟ بولو پھر ہم کرتے تو پھر ہم کو غلط کا فتویٰ لگا دیتے ہیں آپ لوگ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ان ذمہ داروں کے سامنے بھی ایسے واقعات، ایسی چیزیں آنی چاہیے۔
اور ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور ان کی ذمہ داری ابھی بیچارے تو ان کو اتنا علم نہیں جو ہمارے مساجد کے ذمہ دار ہیں. متولی تو بن جاتے ہیں. میں نے رات کو بھی ایک جگہ بات کرتے کرتے کہا کہ اتنا بڑا بیت اللہ کا سارا نظام، سارا انتظام انسرام سنبھالنے والا اپنے آپ کو کیا لکھتا ہے؟ خادم حرمین شریف، خادم حرمین شریفین. اور ہم یہاں کیا لکھتے ہیں؟ متولی مسجد. ٹھیک ہے آپ لکھ رہے ہو، لیکن پہلے اس متولی کا میننگ کیا ہے، آرت کیا ہے، اس کو بھی تو سمجھو نا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر. پھر یہ کہ متولی کی ذمہ داری کیا کیا ہے، ٹرسٹیوں کی ذمہ داری کیا کیا ہے، ان کے ذمہ کیا کیا کام ہے، اس کو آپ پہلے سمجھو. اور اس کے بعد میں جو ہے نا آپ ٹرسٹی کے اندر آؤ. اس کے بعد میں آپ جو ہے نا متولی بنو. ورنہ جو جتنا بڑا اس کی اتنی بڑی ذمہ داری اور اس سے اتنی بڑی پوچھ گچھ ہوگی، اتنے ہی بڑے سوال ہوگا، ہے نا. ایک اگر آپ کے محلے کا نگر سیوک ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا ووٹنگ کیا، نمڑ کر لائے، 5 سال تک وہ آپ کی جو ہے نا عہدے پر رہا، وہ نگر سیوک کی کرسی پر رہا، کارپوریٹر بن کر رہا. لیکن اگر اس نے آپ کے گلی کوچے کی لائٹ کا انتظام نہ کیا، پانی کا انتظام نہ کیا، سڑکوں کا انتظام نہ کیا، آپ کی آڑی اڑچن میں وہ اگر نہیں آیا، شریک نہیں ہوا، تو کیا آپ آئندہ اس کو کیا کریں گے؟ ووٹنگ کریں گے، متدان کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہے نا. بلکہ اس کو کیا کر دیں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے، ہے نا. تو ایسے ہی اگر انسان ذمہ دار بننے کے بعد میں جب اپنی ذمہ داری کا احساس اس کو نہیں ہوتا اور وہ ذمہ داری نہیں نبھاتا، تو دوستو اللہ بھی ایسے جو ہے نا ذمہ داروں سب کو کیا کر دیں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے. تو آج ہم بھی جو ہے نا اللہ کے بندے ہیں، اور آج بندہ بندگی بن کر بندگی کر کے نہیں کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسلمانوں کے اوپر حالات کو ڈالے ہوئے ہیں. تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے نا. پڑھانے والوں کی بھی ذمہ داری الحمدللہ ہے. پھر یہ کہ پڑھانے والے اگر ماشاءاللہ کوشاں ہو جائیں گے اور سب کو لے کر چلیں گے، اور پھر یہ باتیں انشاءاللہ جو ہے نا اپنی ہمت افزائی کے ساتھ میں انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، وسعت دلی کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ دیکھیے ہمیں تو نظر جو ہے نا مخلوق پر نہیں رکھنی ہے، ہماری نظر تو خالق پر ہو، ہے نا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہ بھائی یہ دنیا جو ہے نا اسباب کے تئیں جڑی ہوئی ہے نا. اسباب کے تئیں یہ دنیا جڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. آپ اگر تعلیم قرآن پر اجرت لے رہے ہیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، درست ہے. اس لیے میں نے کہا کہ خود کفیل مکتب بنانا چاہیے. خود کفیل کا مکتب کیا ہے کہ آپ جو ہے نا مکتب کا وظیفہ طے کرو. بھلے اپنے جو مدرسے کے جو ٹرسٹیان ہیں اور جو ایسے ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے مشورہ کر کے کہ بھائی ہمارے مکتب کا جو نظام ہونا چاہیے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، ہم اپنے مکتب کا فیس اتنا رکھیں گے. یا اگر کہیں اور سے آپ کا مکتب چل رہا ہے، کسی اور سے آپ جڑے ہوئے ہیں، وہ نظام جو طے کر دیں اس حساب سے آپ چلیں ماشاءاللہ. اب دیکھیے مولانا عبید اللہ صاحب نے تقریباً مجھے 5-6 سال پہلے وہاں پر جماعت میں بھی گیا تھا میں 2017 میں نا، تو مکتب کا نظام ماشاءاللہ انہوں نے دکھلایا تھا. ابھی جیسے ٹریننگ دیا انہوں نے، مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ مولانا کے پڑھانے کا انداز اور جو ہے سمجھانے کا انداز. ایک ایک چیز جو ہے نا بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھ سکتی ہے نا. تو اس لیے ہمیں تو جن سے جو بھی فائدہ نظر آئے ایسے مقامات پر تو جانا چاہیے اور ان سے وہ کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ان چیزوں کو لینا چاہیے کہ بھائی ہو سکتا ہے ہمارے جو ہے نا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھائی ہمارا پڑھانے کا کچھ الگ ڈھنگ ہوگا، سامنے والے کا اس سے بھی بہتر ڈھنگ ہوگا اور وہ آسانی والا ہوگا، تو اس میں ہمارے بچوں کا فائدہ ہے، ہمارے بھی فائدہ ہے. بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا سب کام جو ہے نا وقتی طور پر اور فوراً جو ہے نا ایک ساتھ میں ہو جائے، لیکن بچوں کی چونکہ ذہنیت اور صلاحیت الگ الگ قسم کی ہوتی ہے تو سارے بچے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ہم نے دیکھا وہاں ممبئی کے اندر مبرا کے اندر مولانا صہیب صاحب علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر کو غریق رحمت فرمائے، ان کے یہاں دیکھو ایک مکتب مثالی ہے کہ ایک چھت کے نیچے 5000 بچے مکتب میں آتے ہیں. 5000 بچے. اساتذہ کتنے ہیں ان کے یہاں؟ 72 استاد اس وقت میں تھے مکتب کے لیے، اس طرح مدرسے کے لیے نہیں، 72 استاد. فیس کا نظام ہے ان کے یہاں، یونیفارم ہے، اور باضابطہ غیر حاضری ہو گئی تو اس پر جو ہے نا گرفت ہے، اس پر ڈنڈ بھی ہے، اگر زیادہ غیر حاضر ہوگی تو ڈنڈ. اچھا اب دیکھو بمبئی جیسی سٹی کے اندر اتنی بیزی سٹی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جانا ہوا، قیام کرنا ہوا، 2-3 دن. مائیں اپنے گھر سے اپنے بچوں کو سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ لے کر آتی ہے چھوڑنے کے لیے، رکشہ سے لے کر کے آتی ہے چھوڑنے کے لیے، پھر لے جانے کے لیے بھی آتی ہے. والد تو چلے جاتے ہیں ڈیوٹیوں پر، کمپنیوں میں، کارخانوں میں، ہے نا، تو گھر کی مائیں آتی ہے چھوڑنے کے لیے بچوں کو. یعنی اتنی اہمیت ان بچوں کے دلوں میں آئی ہوئی ہے اور ان کے والدین کے دل میں. کیوں؟ اس لیے کہ دیا جا رہا ہے نا، کچھ پلایا جا رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ وہاں کے بچے بھی
اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بہترین اتنا عمدہ قرآن پاک پڑھنے والے کہ مت پوچھیے۔ اگر بچہ ترانے کے وقت میں آ گیا تو اندر انٹری، ورنہ ترانا شروع ہوتے ہی پھر مسجد کا دروازہ لاک ہو جاتا ہے۔ اب جو آئے وہ بعد میں، پھر کل ان کی جو ہے نا گرفت ہوتی ہے، ترانا کیوں چکا آپ کا؟ پہلے ترانا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کا انہوں نے ترانا بنا رکھا ہے، وہ ترانا پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ پھر بچے دوسرے دن سے جو ہے نا فوراً پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک چھت کے نیچے 5000 بچے کا پڑھنا معمولی بات ہے کیا؟ صبح میں آتے ہیں، دوپہر میں آتے ہیں اور شام کو آتے ہیں۔ ان کے یہاں جو اسکول کا نظام ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت عمدہ ہے، مخلوط تعلیم نہیں ہے، 5ویں سے ہی الگ تھلگ ہے، 6ٹھی سے بچیاں الگ بچے الگ، اور سب پڑھانے والے ایمان والے ہیں۔ خواتین میں پڑھانے والی ہیں سب ایمان والی، مرد حضرات پڑھانے والے تو اللہ ماشاءاللہ ہے، لیکن وہ بھی پردے کے ساتھ میں۔ مرد جہاں پر پڑھائیں گے وہ اس کا درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے، مائک کے ذریعے سے پڑھائیں گے وہ، ہے نا، ہاں اسکرین لگا ہوا ہے، وہ وہاں سمجھائے گا، وہاں بچوں کو نظر آتا ہے۔ جب ایسا نظام تعلیم ہوگا دوستو، تو پھر جو آج جو ہماری شکایت ہے نا، ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس میں تو ہم مسلمانوں کی کمی ہے نا، قصور ہمارا ہے۔ مسلمان عیاش بن کر رہے ہیں، کھاتے پیتے رہے، 4 کلو گوشت لاؤ کھاؤ، مسلمان ہو گئے، بس اپنے بچوں کی قوم کی فکر نہیں کی، ہے نا۔ دن میں 10 پوری کھا لیتے ہیں، 100 روپے اس میں چلے جاتے، گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہیں۔ اگر اسی میں سے 50 روپے بچا کر رکھتے تو ہماری نسل کو کام آتا نا، ہمارے قوم کے بچوں کو کام آتا وہ، لیکن اس کی فکر نہیں ہوئی۔ اگر آج مسلمانوں کے پاس میں مسلمانوں کا کالج ہوتا، اسکول ہوتا، ہے نا، اور مسلمانوں کا جو ہے نا کوئی دواخانہ ہاسپٹل ہوتا، تو یہ جو ساری آج شکایتیں اور جو ہے نا برائیاں جنم لے رہی دوستو، آج کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو ہمارا دواخانہ نہیں ہے تو بچوں کو چینج کیا جا رہا ہے، اس کا لڑکا اس کی لڑکی، اس کی لڑکی اس کو دے دی، اس کا لڑکا اس کو دے دیا۔ ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے رہتے ہیں، ہے نا۔ اور بچیاں جو مخلوط تعلیم کی بنا پر مرتد ہو رہی ہیں، اس کے قصوروار بھی ہم مسلمان ہیں، وہ غیر نہیں ہے، قصوروار تو ہم ہیں، ہے نا۔ ان کی تو سازش آج سے نہیں، اس زمانے سے چلی ہوئی آئی، حضور کے زمانے سے ہی، لیکن ہم کہاں فکر مند ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے پیسوں کو اس وقت میں دوستوں ضائع کرنے کے بجائے آج اپنے پیسوں کو سنبھال کر رکھیے، اپنی شادی میں بیاہ میں اپنی قوم کو بھی، اپنے مقتدیوں کو بھی، ہے نا، اور اپنے ٹرسٹیان کو بھی اس بات کی جو ہے نا آپ ترغیب دیا کریں، بتایا کریں، بھلے ان کو بری لگے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ خطیب ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ کیا ہیں؟ مقتدا ہیں، اور مقتدا کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے ان سب باتوں پر بھی توجہ دلانا اور اس کی اہمیت دلانا اور اس بات کی جو ہے نا فکر دلانا، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے نا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں خود بھی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، میں پہلے عرض کیا کہ بھائی میں خود طالب علم ہوں، ہے نا، اور میں خود جو ہے نا سب سے پہلے اس کا محتاج ہوں، لیکن جو کچھ باتیں تھی ایسی مکتب کی لائن سے موٹی موٹی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے نا۔ اور آپ حضرات کیا ہیں ماشاءاللہ، قوم کے مقتدا ہیں، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا، اور سارے شعبے کے آپ ذمہ دار ہیں، ہے نا، مکتب کے بھی، دعوت کے بھی، خانقاہ کے بھی، خدمت خلق کے بھی، جمعیت کے بھی، جماعت کے بھی، پرسن اللہ کے بھی، جتنے دن کے شعبے میں تمام شعبے کے ہم ذمہ دار ہیں، ہے نا، اور اپنی قوم کو بھی، اپنے مقتداؤں کو بھی اس کی ترغیب دلانی اور ان کو اس طرح متوجہ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے نا۔ اسی لیے آپ پہلی بات تو یہ بہت سی مرتبہ ہمارے حفاظ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مکتب پڑھا رہے ہیں، ہے نا، احساس کمتری، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی خدمت نہیں ہے نا، یا کوئی اس کا بڑا اجر نہیں ہے، نہیں، بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑی خدمت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو جو ثواب جو اجر بخاری پڑھانے والوں کو ملے گا، وہی انشاءاللہ اجر جو ہے نا آپ کو نورانی قاعدہ پڑھانے والوں کو ملے گا۔ بس یہ کہ آپ اپنی اللہ کی رضا کے لیے اور ان بچوں کو جو قوم کی امانت ہے ان کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ان کو پڑھائیں گے، تو آپ کے بچے بھی انشاءاللہ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یہی بچے انشاءاللہ وقت کے باعث گستاوی بنیں گے، انہی میں سے کوئی مولانا الیاس بنے گا، انہی میں سے کوئی شیخ زکریا بنے گا، انہی میں سے کوئی شیخ الہند بنے گا، ہے نا، انہی میں سے کوئی جو ہے نا مفتی محمود بنے گا۔ ہاں، مکتبی سے تو بنتے ہیں نا، اصل تو تعلیم یہ ہے دوستو۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں کیا کرنا کہ جب سالانہ جلسہ ہو تو اس وقت میں ایسے بچے جو آپ کو معلوم ہے کہ بابا یہ بچہ ذہین ہے، یہ بچہ آگے چل کر کچھ بن سکتا ہے، تو ایسے بچوں کے والدین سے آپ جا کر کیا کریں، ہے نا، بات کریں، ان کی تشکیل کریں کہ بھائی آپ کا بچہ ماشاءاللہ اس قابل ہے، اور دیکھو ایک خاندان میں اگر ایک عالم ہو جائے گا، ایک حافظ بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی آخرت سنور جائے گی، آخرت بن جائیں گی۔ آپ ان کی تشکیل کر کے کسی اچھے ادارے میں بھیج دیں تاکہ جا کر وہ جو ہے نا آگے کیا بنے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، تو اس کا عجب انشاءاللہ کیا ملے گا، ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ذمہ دار آنا حضرات جو بھی ہیں مسجد کے،
ترشتیان ہیں جو بھی ہیں، ان سب کی جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کے معاون بنیں. یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو حق ادا نہیں کیا تو یاد رکھیں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا سوال اللہ کے یہاں آپ سے ہوگا اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر اللہ پوچھیں گے نا تم نے میرے بندوں کی اور میرے بندوں کے لیے تم نے کیا فکر کی تھی، ہے نا، تم صرف جو ہے مسجد کے چیئرمین اور جو ہے متولی بن کر بیٹھے رہے، لیکن وہ جو بچے تھے پورے محلے میں، صرف مسجد میں آنے والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے محلے والوں کی ذمہ داری اب آپ کے سر ہے کہ ہمارے محلے کا ایک ایک بچہ جو ہے نا تعلیم قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے. ایک ایک بچی جو ہے نا قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہونا چاہیے. ہر ایک کا تعلق جو ہے نا مکتب سے ہونا چاہیے. ہر ایک بچے ہماری مکتب میں جائے، ہر ایک بچہ ہمارا مکتب میں جائے. اس کی جو ہے نا ذمہ داری ہے آپ مسجد کے ترشتیان کی ہے، ذمہ داروں کی ہے کہ ایک ایک گھر جا کر کے اپنے بچوں کی تشکیل کریں. اس گھر میں کتنے بالغ بچے ہیں، کتنے جو ہے نا نابالغہ بچے اور نابالغ بچے ہیں، ان تمام کی فہرست بنا کر کے آپ لائیں، ہے نا. یہ جماعت کے اصول میں بھی یہ چیز کرتے تھے، لیکن اب جو ہے نا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور صحیح تشکیل آتی نہیں ہے. اس لیے یہ ذمہ داری مسجد کے ترشتیوں کی اور ذمہ داروں کی ہے. پھر تعلیم بالغان کی بھی کوشش ہونی چاہیے. اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا صرف بچوں کے لیے ضروری ہے کیا؟ یہ صرف بچیوں کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے نا. اگر آپ نے آج ایک آیت درست کر لی، کم سے کم ایک وقت وہ آئے گا کہ موت سے پہلے آپ کا قرآن شریف پورا ہو جائے گا نا. اور اگر خدا نخواستہ پورا نہ بھی ہو سکا، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تو کہہ دیں گے کم سے کم چلو بھائی اس نے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن قرآن کے مکمل ہونے سے پہلے میرے پاس میں آ گیا، تو اللہ آپ کو کیا کرے گا؟ آسانی کے ساتھ میں جنت میں داخلہ فرما دے گا، ہے نا. لیکن اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی تو ان اللہ مواخذہ ہوگا. اللہ کہیں گے تو نے ڈرائیونگ سیکھا، ہے نا، ہل چلانا سیکھا، کمپیوٹر چلانا سیکھا، میرا قرآن نے کیوں نہیں سیکھا؟ تو ہمارے پاس میں کیا جواب ہوگا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہے نا بعض مرتبہ کیا آج کل کا مزاج بنا ہوا ہے، لڑکی دیکھنے گئے تو لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں، لڑکی سے پوچھتے ہیں قرآن پڑھنا آتا کیا بیٹی، ہے نا. اور اگر اس نے پوچھا تو پوچھو یہ ہمارے اعظم بھائی آجرے کے ہیں، اچر گنجی کا ایک لڑکا آیا تھا لڑکی دیکھنے کے لیے آجرے میں. لڑکی ہوشیار تھی انہیں. وہ لڑکے کے باپ نے پوچھا بیٹی تجھے قرآن آتا کیا؟ اس بچی نے کہا چچا قرآن مجھے آتا ہے، لیکن جو میرے رشتے کے لیے آئے ہیں کیا ان کو بھی قرآن آتا کہ نہیں آتا؟ اب وہ زبان پر تالے لگ گئے. کہا کہ مجھے رشتہ منظور نہیں ہے. بچی نے کیا کہا؟ مجھے پھر ایسا رشتہ منظور نہیں ہے کہ مجھے قرآن آئے، میرے شوہر کو قرآن نہ آئے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو جتنا قرآن میرے لیے ضروری ہے اتنا ہی قرآن میرے شوہر کے لیے اور ہونے والے ہسبینڈ کے لیے بھی ضروری ہے نا. ہر ایمان والے کے لیے قرآن کا ہونا سیکھنا ضروری ہے. تو اس کی فکر جو ہے نا آپ تمام ذمہ داروں کو کرنی ہے انشاءاللہ. اور پھر جب جلسے کا موقع آئے تو دل کھول کر ان کا تعاون کریں، امام صاحب کا اور بچوں کا، پڑھنے والوں کا، پڑھانے والیوں کا دل کھول کر تعاون کریں اور اچھے سے اچھا جو ہے نا انعام رکھے بچوں کے لیے اور اچھے سے اچھا جو ہے نا پروگرام کرائیں انشاءاللہ. باہر نہیں ہونے دیتا، مسجد میں کرائیں لیکن کرائیں، سالانہ اسلام جو ہے نا پروگرام ضرور کریں. اور بچوں کے لیے جو ہے نا چاکلیٹ کا، بسکٹ کا ہفتے میں انتظام تو کرے کم سے کم. ہم نے الحمدللہ نظام بنایا، اللہ کا فضل ہے ایسا کہ وہ جو 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے نا وہ روزانہ آج کبھی وڑا پاؤ، کبھی بسکٹ، کبھی چاکلیٹ یہ لا کر دیتے ہیں. بچے شوق سے آتے ہیں، بھائی کچھ ملتا ہو نا. بچے تو اس کے پیارے ہیں نا، پیار کے جو ہے نا وہ بیچارے بھوکے ہوتے ہیں بچے. ہاں ان کو جو چاکلیٹ ملے گا تو یقیناً وہ بچے آئیں گے، لالچ میں آتے ہیں کہ چلو بھائی چاکلیٹ ملے گا، پھر خوش ہو کر جاتے ہیں. وہ کہتے دیکھو امی چاکلیٹ ملا، وڑا پاؤ ملا، فلاں ملا. تو آپ بھی نظام بناؤ انشاءاللہ ایسا. دیکھو کیسے آپ کا مکتب بھر جائے گا. پڑھانے کی فرصت نہیں ملے گی، ایک مسجد میں کم سے کم 3 اساتذہ رکھنے پڑیں گے، ہے نا. آج یہ ساری مشنری اسکول اس لیے ترقی پر ہے کہ وہ یہ سارا نظام بنائے ہوئے ہیں اور پیار محبت کے ساتھ میں پڑھاتے ہیں، کرتے ہیں. تو آپ بھی کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. رب کریم بے شک ہم سب آپ کے بندے ہیں، اللہ نہایت بندے ہیں. بے اللہ زندگی کی تمام بندگیوں کو دور فرما.
کرم کا فضل کا عفو کا پھر کا معاملہ فرما اللہ اس وقت ساری انسانیت پریشان ہیں اللہ ساری انسانیت کو اس وبائی امراض سے چھٹکارا نصیب فرما نجات عطا فرما اللہ خصوصاً اہل ایمان کی پریشانی کو دور فرما اہل ایمان کو نجات عطا فرما اللہ ہم سب کو مولا کریم معاف فرما معافی کے لائق محفل میں معاف فرما کہ اللہ اس الفتن دور کے اندر مولا کریم یہ تیرے نبی کے وارث مولا کریم علماء حفاظ ائمہ مساجد اور تیرے دین کی فکر کرنے والے افراد مولا کریم یہاں پر تیرے گھر کے اندر جمع ہوئے ہیں اللہ اشاعت دین کے لیے اللہ اشاعت قرآن کے لیے کہ اللہ ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے اللہ جتنی باتیں کہی گئی صبح سے لے کر اب تک مولا کریم جو سکھایا گیا پڑھایا گیا مولا کریم اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری نسلوں کو مولا کریم تعلیم قرآن پر استقامت نصیب فرما اللہ قرآن کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ قرآن کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ان تمام حفاظ علماء کی کاوشوں کو قربانیوں کو مولا کریم قبول فرما ان سب کو جزائے خیر عطا فرما ان کے تمام محسنین معاونین کو قبول فرما اللہ ہر ایمان والوں کو اللہ اپنے قرآن سے لگاؤ نصیب فرما اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما حلاوت قرآن نصیب فرما اپنے نام کی حلاوت نصیب فرما کر اللہ ہم سب کو قرآن سے اور تعلیم قرآن سے اور قرآن کی خدمت کرنے والوں سے کر اللہ محبت قائم اور دائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما کر اللہ ہم سب کی تمام تر جائز تمنا کو پورا فرما جائز مقاصد احسن میں کامیابی عطا فرما اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے روزگار کو حلال روزی نصیب فرما مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما اللہ جو ناجائز مقدمات ماخوذ سے بسے ہوئے پیارے اللہ سب کو باعث بری فرما اللہ ہمارے مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی برکاتی میں قرآن کی دین کے تمام مراکز کی تمام چیزوں کی دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما جن کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما سب کو رفیق نسبت میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما پھر اللہ ہمارے تمام نونہال اللہ معصوم بچے اور بچوں کی مولا کریم دین کی ایمان کی اعمال کی عقائد کی حفاظت فرما پھر اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کے اللہ کے ایمان والے کی جان مال سے تعاون کی حفاظت فرما اللہ دین و ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما پھر اللہ گھر بار کی حفاظت فرما کاروبار کی حفاظت فرما اللہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر جانب سے سب کی حفاظت فرما اللہ سب کی حفاظت فرما سب کی مدد فرما سب کی نصرت فرما پھر اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر زندہ رکھ اللہ جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرما اللہ جب میں کتنے کی رمضان مبارک کی مدینہ پاک کی موت نصیب فرما اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما اللہ ہمیں پوری امت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما عمرہ نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ تک کا دیدار نصیب فرما اللہ ہمیں اللہ ان سب بھائیوں کو مولا کریم پوری امت کو اللہ دین کے لیے قبول فرما اللہ دین کی تمام شعبوں کی محنتوں کے لیے قبول فرما اللہ دین کے تمام شعبوں میں مولا کریم ہمارا ہم سب کا حق حصہ داخل فرما اللہ ہم سب کو اللہ ہر ایک شعبے کا معاون بن کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما مخالفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما پھر اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے عطا فرما جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر زیادہ جانتے ہیں اللہ تمام ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اللہ اس وقت کے اور مولا کریم کی تمام فکر کرنے والوں کی اللہ علماء کرام کی مدارس والوں کی اللہ خصوصاً مولا کریم اللہ اس بچے کے تمام علماء حفاظ ائمہ مساجد کی اور مولا کریم جتنے یہاں پر جڑے ہوئے ہیں اور جو باہر سے بھی ہمارے علماء حفاظ ائمہ آئے ہوئے ہیں مولا کریم تیرے دین کی فکروں کو لے کر اور تیرے مولا کریم نبی علیہ السلام کی مولا کریم امتوں کی وارثوں کی اور مولا کریم اللہ کی نسلوں کی فکر کو لے کر آئے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو مولا کریم کامل مولا کریم اللہ فکر مند بننے کی توفیق نصیب فرما سب کو استقامت کے ساتھ میں اللہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان